اقبال اوپن یونیورسٹیز کے اسٹوڈیو سے ڈاکٹر فوزیہ عمر آج کے فیکلٹی ٹائم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ آج کا فیکلٹی ٹائم ہمارے پچھلی فیکلٹی ٹائم کی ایپیسوڈ کے ساتھ ہی اسی سلسلے کی ایک مسلسل کڑی ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو کی تھی ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹل ڈیزائن، ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن سائنسز کے حوالے سے۔ اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور مزید سیکھتے ہیں اپنی ان انسپائرنگ سٹوریز، سکسیس سٹوریز سے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ ان کا سفر کیسا رہا۔ آج کے پروگرام میں تمام مہمانوں کو میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ، گفتگو کا سلسلہ وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں آپ کا ڈپارٹمنٹ اس وقت کون سے پروگرامز آفر کر رہا ہے؟ میں خاص طور پہ بات کرنا چاہتی ہوں آپ کے ایریا آف اسپیشلائزیشن سے۔ تھوڑا سا اپنے ایریا آف اسپیشلائزیشن کے بارے میں بتائیے اور پھر بتائیے کہ آپ کے اسپیشلائزیشن کے ایریا میں اس وقت آپ کا ڈپارٹمنٹ کیا چیز آفر کر رہا ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر فوزیہ۔ جیسے آپ نے نومنکلیچر بتایا، شیئر کیا، ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹل ڈیزائن، ہیلتھ اینڈ نیوٹریشنل سائنسز، تو ہمارا ڈپارٹمنٹ 2 فیلڈز میں کورسز آفر کر رہا ہے، جس میں ہیلتھ اینڈ نیوٹریشنل سائنسز کے انڈر ہمارے کچھ انڈر گریجویٹ کورسز ہیں، جس میں میٹرک کے کورسز بھی ہیں، سرٹیفکیٹ کورسز بھی ہیں، اور کچھ کورسز نیوٹریشن کے BA لیول پہ بھی ہیں، اور ہمارے اسپیسیفک پروگرامز بھی ہیں، یعنی MSc پبلک نیوٹریشن جو ہم ابھی پریزنٹلی آفرنگ میں ہے اور آفر کر رہے ہیں، اور MS کمیونٹی ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن، اور PhD فوڈ اینڈ نیوٹریشن جو ہے ابھی انشاءاللہ جولائی میں آفرنگ میں آئے گا، جو کچھ عرصے کے لیے ودہیلڈ ہوا تھا ڈیو ٹو سم ریزنس کہ اسٹوڈنٹ اینڈ فیکلٹی ریشو جو ہے تھوڑی بہت ڈسٹرب تھی۔ لیکن جتنے بھی پروگرامز ہیں یہ تمام بہت ہی ویلیویبل پروگرامز، اور اس میں ہمارا کلائنٹل بڑا اچھا ہے، یعنی ابھی بیچ میں ودہیلڈ ہونے کی وجہ سے کچھ جو ہم آفرنگ میں نہیں لے کے جا سکے، PhD فوڈ اینڈ نیوٹریشن اور MS کمیونٹی ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن، تو اس میں ہمارے کافی زیادہ جو اپلیکنٹس ہیں بائی فون کالز، بائی ای میلز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اینڈ دے آر ایگر ٹو نو اباؤٹ دا آفرنگ آف دیز پروگرامز۔ So a lot of offering have been presently you are offering lots of programs. تو حمزہ صاحب، آپ کا جو کام ہے that is more of rehab and pain management. تو جب آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہے تھے تو انہوں نے آپ کو ریہیب کرنے میں اور پین مینجمنٹ جو سٹریس آپ کو دے رہے تھے پڑھانے میں، اس کو آپ نے کس طرح سے مینیج کیا؟ نہیں، انہوں نے کوئی سٹریس نہیں دیا، لیکن میرے جتنے بھی ٹیچرز تھے، فیکلٹی اسپیشلی میڈم ہاجرہ، ڈاکٹر ظہیر، ڈاکٹر مہپارہ، ان لوگوں نے ایز اے فرنٹ لائن سولجر میری ہیلپ کی اور بہت گائیڈ کیا، ایجوکیٹ کیا۔ ڈیفینیٹلی اٹ واز اے نیو فیلڈ فار می، نیوٹریشن از ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام مائی پروفیشن، لیکن یہ تھا کہ اٹ از کو ریلیٹڈ، اور پھر میرا تھوڑا سا انٹرسٹ اسپورٹس نیوٹریشن کی طرف بھی تھا، تو آئی واز ایگر ٹو ڈو سم تھنگ ان اسپورٹس نیوٹریشن، کیونکہ پاکستان میں اس سے پہلے کبھی کام نہیں ہوا، تو مجھے بڑا اچھا پلیٹ فارم ان لوگوں نے پرووائڈ کیا ریسرچ کے لیول پہ اور اس کی ایکٹیویٹی کے لیول پہ کہ بھی میں اس کو کس طرح انہینس کر سکتا ہوں، اور ڈیفینیٹلی میری ریسرچ بھی اسپورٹس نیوٹریشن کے اوپر ہی تھی، اور ڈیفینیٹلی اور اٹ واز ٹوٹلی آن پاکستان بیسڈ۔ ہماری اکیڈمیز جو ہیں سر، ان کے اوپر ریسرچ کی، اور ان لوگوں نے مجھے ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ پہ بڑا اچھا گائیڈ کیا، اور بیسیکلی دس واز اے لیکنگ سائڈ فرام مائی اینڈ پہ، کیونکہ میں نے گریجویشن جب کیا اس وقت ریسرچ کا اتنا پاکستان میں رول نہیں تھا۔ 98 آپ سمجھ لیں، 98 میں تو ہمارے ہاں انٹرنیٹ بھی نہیں اتنا اچھا اسٹرانگ تھا، لیکن جو ریسرچ میں نے یہاں سیکھی ہے ڈیفینیٹلی مطلب وہ میں آئی کین کمپیٹ ایٹ اینی لیول ان دا ورلڈ۔ مجھے بہت میں I feel so confident about it. And that is why you have represented Pakistan and Allama Iqbal Open University in international conference as well, and Definitely. not just presented بلکہ آپ وہاں سے award بھی لے کر آئے ہوئے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کے پیچھے لاجک یہی ہے، مطلب ان لوگوں نے جو مجھے کانفیڈنس دیا، اس ڈپارٹمنٹ نے، ان فیکلٹی ممبرز نے، میرے ٹیچرز نے، میم مہپارہ نے جتنا مجھے بوسٹ اپ کیا اور مجھے ہیلپ آؤٹ کیا ان تمام سینیریوز کے اندر، اور along with my job میری فیملی جو رسپانسبلٹیز تھیں وہ بھی ساتھ تھیں، لیکن الحمدللہ آئی فیل پراؤڈ ناؤ کہ بھی آئی ریپرزینٹڈ AIU ایٹ دیٹ سچ اے ہیوج فورم، اور ان لوگوں کے لیے بھی میں نے کچھ کیا۔ ڈیفینیٹلی دے ہیو گیون می اے لاٹ،
تو میں کچھ کر سکا ان کے لیے. نہیں, میں اس کو تھوڑا ایسے کہوں گی, یقیناً یہ اسپارک آپ کے اندر تھا, ٹیلنٹ آپ کے اندر تھا, اور جو آپ کے اساتذہ ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا آپ کو ڈائریکشن بتا دیتے ہیں کہ اس ٹیلنٹ کو اس طرح سے چینلائز کر لیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ فروٹفل ہوگا. اور اگر آپ کے اندر یہ چیز موجود ہی نہ ہو تو پھر آپ کتنی پالش کر لیں گے, وہ بھی ایک ہے. تو ڈیفینیٹلی کریڈٹ آپ کا بھی ہے. ڈاکٹر نومینہ صاحبہ, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اس وقت تو آپ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں. پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لینا کسی بھی یونیورسٹی میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جب آپ پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لے رہی تھیں تو آپ نے وہ جس کو کہتے ہیں نا کن مراحل سے اپنے آپ کو تیار کر کے گزار کے, اور پھر آلدو آپ اسٹوڈنٹ تھیں, آپ نے ایم ایس سی کیا تھا, آپ نے ایم فل کیا تھا, تو تھوڑا سا آپ کو ذہن میں تو پروسیجر تھا کہ ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہوتا ہے, ایڈمیشن کی کوالیفیکیشنز آپ نے کیسے پوری کرنی ہے. تو پی ایچ ڈی بہت بڑی ڈگری ہے, لمبا سفر ہے. تھوڑا سا اپنی پی ایچ ڈی کے ایڈمیشن ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیے, اور پھر ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ, سننے والوں کے ساتھ یہ شیئر کیجئے کہ اس وقت آپ کی جو ایریا آف اسپیشلائزیشن ہے پی ایچ ڈی میں وہ کیا ہے. جی, پی ایچ ڈی سے ریلیٹڈ میرا ایکسپیرینس جو تھا وہ اس طرح سے تھا کہ مجھے تقریباً آلموسٹ 1 یا 2 دن پہلے پتہ چلا کہ ایڈمیشن کلوز ہو رہے ہیں. And I was so lucky enough, I would say that it was only a matter of luck, because مجھے ڈاکٹر نعمانہ انجم جو ہماری پہلے ایچ او ڈی تھیں, انہوں نے مجھے انفارم کیا. میں کسی اور سلسلے میں ایم فل کے بارے میں جو میرے کمپلیٹ ہوا تھا اس کے بارے میں بات کر رہی تھی, تو she told me that this is going on and you can apply. So suddenly, like in a matter of 2-3 days, I applied and I got selected. سو اس کے علاوہ جو میرا اس وقت یہ کس طرح سے مجھے ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے, تو ابھی اگر آپ دیکھیں تو آنے والے 10-15 سالوں میں جو میڈیکل سائنسز ہے اس میں ایلوپیتھک اور جو ڈیزیز کنٹرول ہے اس میں ایلوپیتھک میڈیسن کا رول بہت کم ہو جائے گا. اینڈ ناؤ دا فیوچر جو آ رہا ہے اس میں آپ یو ول ٹریٹ دیز ڈیزیزز ود دا ہیلپ آف نیوٹریشن. سو نیوٹریشن کا بہت زیادہ اسکوپ ہے. اینڈ کرنٹلی آئی ایم ورکنگ ود فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن آف دا یونائٹیڈ نیشنز, اور آئی آلسو ریپرزینٹ ایٹ دا ریجنل گلوبل لیول, پلس آئی ایم ورکنگ ود دا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ان پاکستان. اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی از سو مچ پروناؤنسڈ اینڈ اٹ از اپ ٹو این الارمنگ لیولس. اینڈ اس سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اپنے ڈائٹری ہیبٹس کو ٹھیک کرنے کے لیے, اپنے بچوں کی صحت کے متعلق کام کرنے کے لیے, ماؤں کے لیے. سو ایوری بڈی نیڈس ٹو, اینڈ وی شوڈ لرن اٹ ایز اے اسکل. اٹ از لائک اے لائف اسکل. آپ جب کھانا کھا رہے ہیں یو نیڈ ٹو نو کہ آپ کون سے فوڈ گروپس لے رہے ہیں, ہر چیز کی کیا نیوٹریشنل ویلیو ہے, اور اسی حساب سے آپ اس کا انٹیک کریں. تو آئی تھنک وی کین کنٹرول a lot of diseases and have a very healthy and productive life. That's absolutely very well said. اور آپ کی بات کے ساتھ تو اگلی بات بنتی ہی صدف صاحبہ کی ہے. صدف ساجد صاحبہ, جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ یہ جو نیوٹریشن ہے اور نیوٹریشن کی مختلف جو ہم فوڈ انٹیک کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کتنی اس کی نیوٹریشنل ویلیو ہے, ڈیلی ریکوائرمنٹ کیسی ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے کام کیا ہے نیشنل انٹرنیشنل باڈیز کے ساتھ, جیسے کہ بھی انہوں نے مینشن کیا یو این کے ساتھ بھی ایسوسیٹیڈ رہی ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے. آپ ان اے سینس تھوڑی سی آپ کو یہ لبرٹی حاصل تھی کہ آپ اپنا پرائیویٹ کلینک رن کرتی ہیں. سو ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ دا ہیلنگ ویل, جو کہ آپ کا پرائیویٹ کلینک ہے, اور اس میں آپ کس طرح سے جو نیوٹریشن کے ذریعے مینجمنٹ ہے بہت ساری بیماریوں کی, اس کو آپ کیسے مینیج کرتی ہیں. تھوڑا سا اس پہ ہمیں ایجوکیٹ کریں گی پلیز. ایکچولی جب میں جاب کر رہی تھی تو اس کے اندر آپ کے پاس کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں, مطلب آپ نے ایک لمیٹڈ ایریا میں رہ کر کام کرنا ہوتا ہے. تو میری شروع سے تھا کہ نہیں, بہت ساری چیزیں جو مجھے لگتی تھیں کہ وہ چیزیں جو ٹریڈیشنلی ہم کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں ان دا فیلڈ آف فوڈ اینڈ نیوٹریشن. وی نیڈ ٹو ڈو مور, لائک ہمیں اس سے آگے جانا ہے. تو اب پھر اس ایکسپیریمنٹ کو کرنے کے لیے میرے پاس پھر یہ ایک ہی آپشن تھی کہ میں اپنا ایک کلینک سٹارٹ کروں. میرا تھوڑا سا کلینک میں کام کرنے کا پیٹرن بھی ڈفرینٹ ہے. لائک ٹریڈیشنلی اگر میں نے ویٹ ریڈیوس یا ویٹ ریڈکشن
کے اوپر جانا ہے, جو کہ بہت سارے لوگوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے جی اف یو آر ڈائٹیشین تو آپ تو ویٹ ریڈیوس کرتے ہی ہوں گے. ٹرو. میرے پاس کویشچنس بھی یہی آتے ہیں کہ جی ہم ویٹ کیسے ریڈیوس کریں, کوئی ہمیں ریمیڈی دے دیں, کوئی ہمیں بس کوئی شارٹ کٹ بتا دیں کہ ہم سب کچھ کر لیں. تو میں کہتی ہوں میں اپنے کلائنٹس کے ساتھ جب بھی کام کر رہی ہوتی ہوں تو میں انہیں ان اے لانگر رن لے کے چلتی ہوں, اور بیسیکلی میں ان کے لائف اسٹائل کے اوپر کام کرتی ہوں. میں کبھی بھی یہ کریش ڈائٹ یا اس طرح کی ڈائٹس جو شارٹ ٹرم گولز کو اچیو کرے اور بہت جلدی جیسے لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی ہم 1 مہینے میں 7 kg کم کر لیں, یہ پریکٹیکلی پاسبل بھی نہیں ہے, اور یہ جو پروفیشنل ہے نا وہ آپ کو کبھی بھی اس چیز کے اوپر لے کر نہیں جائیں گے, کیونکہ آپ میکسیمم 1 month کے اندر 2 or 2.5 kg ریڈیوس کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ آپ کریں گے تو وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے نیگیٹو افیکٹس ہوں گے. That's true. سو بیسیکلی میرا مین جو کام کرنے کا طریقہ تھا اس میں, جو مجھے مزہ آیا اس چیز کے لیے کہ میں نے ایکسپلور کیا ڈفرینٹ ایریاز کو, کہ آپ نے اپنی ہیلتھ کو کیسے امپروو کرنا ہے تھرو لائف اسٹائل چینجز, اور اس کے اندر آپ کو جو ایک بینیفٹ ہے نا, یہ تو ایک مائنر سا بینیفٹ ہے کہ آپ کا ویٹ ریڈیوس ہو جاتا ہے, بٹ اس کے سائڈ بائی سائڈ جو آپ کو بینیفٹ مل رہے ہوتے ہیں کہ بہت سارے جو پرابلمس کچھ کلائنٹس میرے آئے جو کولیسٹرول کے ساتھ تھے, لائک ڈائبٹیز تھی جن کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے پیشنٹ تھے, اور ان کو وہ ریورسل میں چلے گئے, اور ان کی جو کچھ کی تو میڈیکیشن بھی ختم کر دی, اسٹیٹنس میں نے ختم کروا دیے, ہائپرٹینسو پیشنٹس تھے کچھ. تو الحمدللہ کہ جب وہ آئے تو ان کی بہت سارے پرابلمس, جس طرح سے ان کی شوگر کریونگس کے اوپر کام کرنا, ان کے ڈائٹری ہیبٹس کو ٹھیک کر کے ان کے جو ان کو ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں, تو وہ اس چیز کے اوپر جب کام کیا تو وہ ان کو لانگر ٹرم بینیفٹ بھی ہوئے, اور ویٹ لاس کا تو وہ اپنا کانسیپٹ جو لے کر آئے تھے نا انہوں نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا, کیونکہ ان کو دوسرے بینیفٹ مل رہے تھے. تو میں کبھی بھی جب بھی بات کرتی ہوں تو میں ان سے یہی بات کرتی ہوں کہ یار لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ یار بس ہمیں بتاؤ کہ ہمارے پاس رزلٹ کیا آئے گا. میں تو رزلٹ تب آئے گا جب آپ کسی بھی ڈائٹ پلان کو فالو کریں گے. لائک اگر کوئی آپ ڈائٹ پلان جا کے فریج کے اوپر لگا دیں گے تو اس سے کوئی آپ کو وہ بینیفٹ نہیں دے گا. تو یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, اور وہ پھر انیشیلی آپ نے ان کے ساتھ کس طرح سے کام کرنا ہوتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو وہ جب ہم فالو کرتے ہیں ایک پیٹرن, تو اس سے پھر لوگوں کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ ہم بالکل ایک سڈنلی کو چینج لا رہے ہیں اپنی لائف اسٹائل میں. دیٹس ٹرو. ہاں, تو دس از دا اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس. سو آپ یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ جو لائف اسٹائل موڈیفیکیشن ہے وہ ایک بہتر اپروچ ہو سکتی ہے انسٹیڈ کہ ہم کسی کریش ڈائٹ کی طرف چلے جائیں, اور جو آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ جو ایک ٹارگیٹ ہم نے سیٹ کر لیا ہے وہ ہم فوری طور پہ اچیو کر لیں. تو تھوڑا انسان بے صبرا بھی ہوتا ہے, شاید اس لیے بھی آپ کو یہ پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں. اب لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کے ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے کہ جو انوائرمنٹل چیلنجز ہیں ان کے ساتھ آپ اپنی لائف اسٹائل کو کیسے مینیج کریں گے. تو نازیہ افتخار صاحبہ, آپ تھوڑا سا میڈم ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کا جو ڈسپلن ہے انوائرمنٹل ڈیزائن کی, جو آپ کی اسپیشلائزیشن ہے, اربن پلاننگ, تھنگس لائک دیٹ, تو سنس آپ آرکیٹیکٹ بھی ہیں along with the ٹیچر, تو آپ کا ڈسپلن کس طرح سے پڑھ کر ہم لوگ ایز اے لے پرسن اپنی معاشرے کو, اپنی سوسائٹی کو, اپنی زندگی کو تو ہم بہتر کر ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن کلیکٹیو لیول پہ آپ کا ڈسپلن کس طرح سے ہمیں ایک بہتر مستقبل کی طرف لے کے جا سکتا ہے؟ اچھا, یہ اس ڈپارٹمنٹ کی اور پرٹیکولرلی اس انوائرمنٹل ڈیزائن پروگرام کی ایک یہ بہت اچھی سگنیفیکنس ہے کہ کرنٹلی پاکستان میں اس وقت انوائرمنٹل ڈیزائن کے فیلڈ میں صرف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا یہ ڈپارٹمنٹ ہی ہے جو اس وقت یہ پروگرام پوسٹ گریجویٹ ڈگریز آفر کر رہا ہے ان انوائرمنٹل ڈیزائن. اس وقت یہ ڈگریز اس نام کے ساتھ اور کہیں بھی آفر نہیں ہو رہی. سب سے اچھا فائدہ ہمارے پروفیشنلز کو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس پروگرام میں آ کے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اپنے پروفیشنل پریکٹس کو جب لنک کرتے ہیں وتھ دا انوائرمنٹل ڈومینس, اور اس میں پھر ان کو جو ایک سینسٹیوٹی ہے یا وہ ایک لنکیج ہے وہ سمجھ آتا ہے بٹوین انوائرمنٹ اور یوزرز کا بلڈنگ اسٹرکچر کے ساتھ یا بلڈنگ ڈیزائن کے ساتھ, تو وہ پھر ان کے لیے ایک بہت کہنا چاہیے بہت سارے ونڈوز اوپن کرتا ہے جو ان کی پروفیشنل پریکٹسز میں کافی ایک پازیٹیو چینج لے کر آتا ہے, اور نہ صرف ان کے پروفیشنل پریکٹس میں بلکہ ایز این انڈیویژول بھی کہنا چاہیے کہ ہمارا ایک سوچنے کا نظریہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے.
اور پھر ہم بہت زیادہ باریکی سے اور بہت زیادہ ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم اپنی چیزوں کو، اپنے ڈیزائن کو، اپنے اسپیسز کو پھر اس کو انالائز بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ڈیزائن بھی کر رہے ہوتے ہیں یوزز کے اعتبار سے، اور پھر ہماری جو آکیوپینٹس ہیں ان کی سیٹسفیکشن کے حساب سے۔ جمشید خان صاحب، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ تو آپ ایسوسیٹیڈ ہیں ہی، تھوڑا سا بتائیے اپنا ایکسپیرینس گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں کیسے نام بنا لیا، اور نہ صرف یہ کہ یونیورسٹی کے لیے ایک بہت اچھا نام ارن کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کے لیے بھی ایک آئیڈینٹی بن گئے، ایک پہچان بن گئے۔ تو تھوڑا سا اپنا وہ ایپیسوڈ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ کیا چیز تھی جو آپ کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی طرف لے کر گئی اور آپ نے ہم سب کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ دیکھیں، کسی بھی کام کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کی سوچ۔ آپ چیزوں کو کس طرح سے سوچ رہے ہیں، کس طرح سے ان کو ویژولائز کر رہے ہیں۔ تو مجھے ہمیشہ سے یہ رہا کہ میں کچھ ایسا اپنا کام کروں، کچھ ایسی چیز ڈیلیور کروں جس سے مجھے ریکگنیشن ملے۔ یہ ایک سوچ ہوتی ہے جب آپ اسکول لیول پہ ہوتے ہیں، آپ اگر کرکٹ کھیل رہے ہیں تو آپ اس میں اچھا سکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ پھر کالج لائف میں آتے ہیں، یونیورسٹی میں آتے ہیں۔ جب میں پروفیشن میں آیا اور میرے پاس ایک سکل تھی آرکیٹیکچر کی، تو مجھے تھا کہ میں کچھ ایسا کروں جو لوگوں کے لیے بھی بہتر ہو اور مجھے بھی ایک ریکگنیشن دے۔ تو ہمارے یہاں پہ واہ میں ایک پروجیکٹ ہے سٹی آرکیڈ کے نام سے، نیو سٹی آرکیڈ۔ آپ اگر وہاں کبھی ٹائم ملے تو جائیں۔ یہ مکسڈ یوز پروجیکٹ ہے، اس کی ہائٹ کوئی 250 فٹ ہے، اور اس کو پشاور اسلام آباد موٹر وے سے اکثر آپ کو یہ بلڈنگ بھی نظر آئے گی۔ اس میں ورلڈس ٹالسٹ واٹر فال میں نے بنائی اور اس کو الحمدللہ آپریٹ بھی کیا۔ اس وقت وہ رننگ آرڈر میں ہے، اور یہ دنیا کی سب سے اونچی واٹر فال ہے ان سائڈ دا مال۔ ایک آرٹیفیشل واٹر فال جو کسی مال کے اندر بنائی گئی ہے۔ اس کی ٹوٹل ہائٹ 134 فٹ ہے، جبکہ اس سے پہلے جو موجود ہے وہ امریکہ میں تھی اور وہ 119 فٹ تھی۔ تو اسی طرح سے ابھی ہم ایک اور ورلڈ ریکارڈ پہ کام کر رہے ہیں الاثر مال میں، اور اس طرح چیزیں، یعنی سوچ جب ہوتی ہے تو چیزیں ڈیولپ بھی ہو جاتی ہیں اور آگے بھی بڑھتی ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ سوچ کا ہونا، تھاٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جی کاشف حمید صاحب، اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اوور آل پوری دنیا کے ساتھ، کلائمیٹ چینج کا چیلنج ہے، انوائرمنٹ کے بہت سارے ایشوز ہیں جس کو ہم نے رسپونڈ کرنا ہے۔ تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس بتائیے، سنس آپ کا بہت پروفیشنلی واسٹ آپ کا ایکسپیرینس ہے، تو جو آپ کی فرم ہے، آپ سنس CEO ہیں جیو گرین کے، تو آپ کی فرم ان کنٹمپرری انوائرمنٹل چیلنجز کو کس طرح سے رسپونڈ کر رہی ہے؟ جی بالکل، ہم جو ایک کنونشنل جو پریکٹیشنرز ہیں ان سے ہٹ کے جو انوائرمنٹل ڈیزائن کی یہاں پہ لرننگ ہوئی ہے اسی کو وہاں پہ اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس وقت یہ گلوبلی ایک ٹرینڈ بھی ہے، جیسے کہ آپ مختلف آرٹیکلز میں اور ان چیزوں میں یا رپورٹس میں بھی دیکھتے ہوں گے، ویڈیوز میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ فار ایگزامپل جو ایک پیڈسٹرینائزیشن ہے کہ آپ ریزیڈینشیل ایریاز میں پیڈسٹرین موومنٹ کو، سائیکلنگ کو جو ہے انفراسٹرکچر کو لے کر آئیں، اسی طرح آپ انرجی ایفیشنسی بلڈنگز کے اندر لے کر آئیں، اور پھر اسی طرح جو رین واٹر ہارویسٹنگ ہے اس کو لے کے آئیں، چونکہ جو اس وقت واٹر کا بڑا ایک ایشو ہے پاکستان میں ایمرجنگ، تو آیا کہ آپ رین واٹر کو کتنا ہارویسٹ کر سکتے ہیں۔ سو یہ وہ ساری ٹیکنیکس اور چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی پریکٹس میں، اپنی ڈیزائن پریکٹسز میں اور اپنی ریسرچ میں لے کر چلتے ہیں۔ ابھی فار ایگزامپل پاکستان میں جو بلڈنگز ہیں ان کی سرٹیفکیشنز کے حوالے سے بہت سارا کام ہونے والا ہے، تو ابھی ہم ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے ایک پروگرام ڈیولپ کر رہے ہیں جس میں ہم ایج سرٹیفکیشن جو ایک نیا ٹرینڈ ہے اس کو لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے اندر مین ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ نے 20% جو انرجی جو ایفیشنسی ہے اس میں 20% بہتری لانی ہے، اسی طرح آپ نے جو واٹر ایفیشنسی ہے اس میں 20% انکریز کرنا ہے، اور جو سسٹینیبل بلڈنگ مٹیریل کا یوز ہے اس کو 20% انشور کرنا ہے۔ سو یہ جو چیز ہے اس کو ہم ابھی مختلف پلانرز میں، آرکیٹیکٹس میں، انجینئرز میں ایک ٹریننگ پروگرام کے ذریعے 22-23 کے اندر ہم وہ ٹریننگ لے کر آ رہے ہیں تاکہ یہاں پہ جو پریکٹس ہے یا جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کے اندر ایج سرٹیفکیشن کو پروموٹ کیا جا سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ ہم مزید باتیں کرتے رہیں اور گفتگو سے گفتگو آگے بڑھتی رہے، لیکن تھوڑا سا ہمیں وائنڈ اپ کرنا پڑے گا۔ آپ تمام مہمانوں کو اس سے پہلے کہ میں شکریہ کروں آپ کی آمد کے لیے، آپ کے لیے تھینکفل ہوں،
کوئی ایسا میسیج جو آپ دیکھنے والوں کو دینا چاہتے ہیں, سننے والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, چاہے وہ ایسپیرنٹس ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے والے, یا وہ لوگ ہیں جو کسی بھی اور یونیورسٹی سے اپنی تعلیم کو فردر آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, یا وہ لوگ جو ڈفرینٹ فیلڈز میں سے سوسائٹی کے اندر سے اپنی کیپیسٹی میں کچھ اچھا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں مستقبل کی آنے والی نسلوں کے لیے, تو ان کے لیے آپ بریفلی چھوٹا چھوٹا اگر کوئی پیغام دینا چاہیں, کوئی میسیج ہے؟ جی ضرور. ایک تو یہ کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جو لوگ جو ہیں اسپائر کرتے ہیں کہ بھئی فردر ایجوکیشن لی جائے, تو دیر آر سو مینی آپشنز, سو مینی ڈپارٹمنٹس, اور نیوٹریشن جیسے یہ ایرا آف نیوٹریشن سمجھا جاتا ہے, تو اس میں کافی آپشنز ہیں ان کے پاس, وہ آ سکتے ہیں. اور اس میں ضروری نہیں ہے, جیسے ماشاءاللہ سے ہمارے کافی اچھے علماء آئے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس وقت اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہے ہیں, تو جو لوگ جاب نہیں بھی کرتے تو ایٹ لیسٹ ان کو یہ فائدہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی نیوٹریشن, اپنے بچوں کی دیکھ بھال اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. تو یعنی یہ ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں آپ اگر جاب کریں یا نہ کریں, یہ آپ کو ہر صورت میں فائدہ پہنچاتی ہے. تو آپ اپنی صحت کے لیے اور اپنے گھر والوں کی صحت کے لیے بغیر جاب کے بھی کام کر سکتے ہیں, جہاں پہ آپ میرا خیال میں 24 آور جاب پہ ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. جی حمزہ صاحب. میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں پبلک ہیلتھ یا کمیونٹی ہیلتھ از بیسیکلی ہم ایک انڈیویجول سے ریلیٹڈ ہے. ہر انڈیویجول پبلک بھی ہے اور ایز اے ہیومن بینگ کمیونٹی کا بھی حصہ ہے, اور نیوٹریشن اس میں بڑے وائٹل رول پلے کر رہی ہوتی ہے, جو کہ ہم موسٹ نیگلیکٹڈ پارٹ ہے ہمارے ہاں. چاہے وہ آپ کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں, چاہے سوشل سائنسز ہے, چاہے آپ کے میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے, چاہے آپ انجینئرنگ سائٹ پہ ہیں. میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ AIU از اے ویری گریٹ پلیٹ فارم فار اٹ, اور پھر ڈپارٹمنٹ ڈیفینیٹلی میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی انڈیویجول کسی بھی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ سے ہی کین آپٹ دس, اور ہی اور شی, اور میرے خیال میں اس کے لیے بڑا اچھا لرننگ ایکسپیرینس ہوگا یہ, اور ڈیفینیٹلی وہ اپنے کمیونٹی کے لیول پہ اپنے جو اس کے ارد گرد پبلک ہے, چاہے وہ کسی بھی پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے کہ آفس میں جاب کر رہا ہے, میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے, ہاسپٹل جاب ہے, یا ایک انسٹیٹیوشنل بیسڈ کوئی بھی ادارہ ہے جس میں وہ کام کر رہا ہے, میرے خیال میں ہی کین پلے اے وائٹل رول فار دا ہیلدی لیونگ. فار دا ہیلدی لیونگ اٹ از ویری اسینشیل کہ آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. جی ڈاکٹر صاحبہ, ڈاکٹر نومینہ صاحبہ, آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا یہ پیغام ہے کہ ہمیں جو بھی ہم ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, ہمیں اٹ شوڈ ناٹ بی فار دا سیک آف گیٹنگ مارکس یا جاب حاصل کرنے کے لیے. اور یہ آج کل بہت زیادہ بھیڑ چال چل رہی ہے اس چیز کی, اور ایک دوسرے سے آگے نکلنا اس کی جو دوڑ میں ہم لگے ہوئے. ایجوکیشن کو اٹ شوڈ بی ڈن فار دا سیک آف لرننگ, اور لرننگ جو ہے اٹ شوڈ بی کنٹینیوڈ تھرو آؤٹ دا لائف. اینڈ دوسری یہ چیز ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے. دیٹس ٹرو. آلویز تھنک کہ بھائی میں بالکل نیو ہوں, مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. مطلب آئی ہیو لائک ریڈ سو مینی تھنگز اینڈ ڈن سو مینی تھنگس, بٹ ایون ایوری ڈے آئی فائنڈ نیو تھنگس ٹو لرن. سو جب آپ یہ سوچیں گے کہ مجھے نہیں پتہ چیزوں کا اینڈ آئی وانٹ ٹو لرن, تو تبھی آپ لرن کریں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں عقل کل ہوں, مجھے سب کچھ پتہ ہے, تو دین یو کین نیور لرن اینڈ یو کین ناٹ کنٹریبیوٹ ان دا سینس وچ از ریکوائرڈ اینی ویئر اینڈ ایوری ویئر. Very well said. There is always a room for improvement. صدف صاحبہ. AIU کا ایک جو بینیفٹ مجھے نظر آتا ہے کہ کوئی باؤنڈریز نہیں ہیں. اگر ہمارے پاس ایک سیلف ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ ہماری فیملی ہے, فیملی رسپانسبلٹیز ہیں, یا ایک ایج فیکٹر, دیٹ از دا میجر تھنگ. کیونکہ ہماری فیمیلس میں جب آپ ایک میرٹل اسٹیٹس میں چلے جاتے ہیں, اس کے بعد آپ بچوں کے بعد پھر آپ سوچتے ہو کسی ایک ٹائم پہ آ کر کہ یار آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار می. تو دس از دا بیسٹ پلیٹ فارم جہاں پر آپ اپنی مرضی کے جو بھی آپ کے جو سبجیکٹس ہیں وہ انرول کرا سکتے ہیں. اور اسپیشلی اگر ہم نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں تو نیوٹریشن جو ہے وہ ہمیں پرسنلی بہت بینیفٹ دے رہی ہے. ایز اے مدر بھی اگر میں بات کروں, یا ایز اے جو ہے اگر ہوم میکر بھی بات کریں ہم, تو یہ فیمیلس کے لیے اسپیشلی بہت زیادہ ہیلپ فل ہے کہ وہ اپنی فیملی کو کس طرح سے لے کر چل سکتی ہیں. کیونکہ اس میں
وہ جب تک خود ایجوکیٹ نہیں ہوں گی وہ اپنے بچوں کو بھی اس طرح سے ایجوکیٹ نہیں کر پائیں گے. سو دس از دا بیسٹ پلیٹ فارم جہاں پر آپ کی کوئی ایج کی لمٹ نہیں ہے, جہاں پر آپ کو کوئی ایز سچ اگر آپ نے اپنے ماسٹرز کے بعد چھوڑ دی ہیں اسٹڈیز تو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. سو اٹ از مور آف کہ کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے, فلیکسیبلٹی آف ٹیچنگ آورز کے ساتھ ساتھ لرننگ آورز کے ساتھ ساتھ آپ کو ایج ریسٹرکشن بھی نہیں ہے, آپ اپنی باقی رسپانسبلٹیز کو ساتھ اس کو کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اس کو زبردست سکتے ہیں. بہت اچھا میسج دیا, تھینک یو ویری مچ. نازیہ افتخار صاحبہ, سنس آپ فیکلٹی ممبر بھی ہیں تو آپ اسٹوڈنٹس کو آئی ووڈ سے ایڈوائز کیا کریں گی؟ میں یہاں پہ ورڈ ایڈوائز کا یوز کر رہی ہوں. ایڈوائز میں یہی دینا چاہوں گی کہ ہمارے وہ پروفیشنلز جو اس وقت بلٹ انوائرمنٹ کی ڈگریز کے ساتھ موجود ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں, کچھ اپنی اسکلس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اس پوسٹ گریجویٹ پروگرام کو ایم ایس اور ایم ایس سی انوائرمنٹل ڈیزائن اور ایم ایس سی سسٹینیبل انوائرمنٹل ڈیزائن ایم ایس انوائرمنٹل ڈیزائن پروگرام میں انرول ہو سکتے ہیں. اور یہ پروگرام, یہ ڈگری ڈیفینیٹلی ان کا ایک تھنکنگ پرسپیکٹو چینج کرتی ہے اور ان کا ایک پازیٹیو چینج لے کر آتی ہے ان کے پروفیشنل پریکٹسز میں, اور انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی کے لیے آئی کین سے کہ وہ لوگ پھر زیادہ بہتر پروفیشنل کے طور پہ اپنے فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں. سنس ایک سگنیفیکنس اس پروگرام کے اور اس ڈگری کے پاس یہ بھی رہی ہے کہ جو اس کے الومنائے ہیں ان میں سے بہت سارے کرنٹلی بہت سارے پروفیشنلز اس وقت آل اوور دا پاکستان ملٹیپل پبلک پرائیویٹ آرگنائزیشن میں آلریڈی اپنی سروسز دے رہے ہیں, اور بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو اپنی پرائیویٹ پریکٹس میں یہاں کے آبجیکٹیوز اور یہاں سے جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے اس کو اپلائی کر رہے ہیں. تھینک یو. جمشید خان صاحب, واٹ از یور میسج فار دوز جو آپ کو اس وقت سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میسج جو ہے, لرننگ ایک ایسا لفظ ہے, ایک ایسا ورڈ ہے جو آپ کی زندگی سے نہیں نکلنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ لرننگ جو ہے یہ انسان کو نہ صرف ڈسٹنکٹ کرتی ہے بلکہ بہت سے ہمارے ابھی جو اس گیدرنگ میں دوست احباب بیٹھے ہیں وہ نیوٹریشنسٹ ہیں, اور اسی لیے وہ اس پروفیشن میں ہے کہ لوگوں کے لائف سٹائل اور ان کے ہیلدی لائف کے لیے وہ کام کریں. میرا ماننا یہ ہے, میرا کیا ماننا ہے, یہ نیچر کا پرنسپل ہے کہ جس طرح سے آپ کو کسی کو معاف کرنے سے خوشی ملتی ہے, کسی کو کچھ ڈونیٹ کرنے سے خوشی ملتی ہے, تو انسان میں قدرت نے, نیچر نے ایک خوشی سیکھنے پہ بھی رکھی ہوئی ہے. تو جب انسان کچھ سیکھتا ہے تو اس کو ایک انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ اچیو کیا ہے. آپ خود بھی اگر اپنی ایک پرسنل لائف میں دیکھیں کہ آپ موبائل پہ ایک نئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور اس کو جب آپ آپریٹ کرنا سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو ایک خوشی ہوتی ہے اور آپ بتانا چاہتے ہیں کہ یار مجھے یہ کام کرنا آ گیا. تو زندگی میں لرننگ جو ہے وہ اگر آپ, میں سمجھتا ہوں, اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ رکھتے ہیں تو آپ میں, آپ کی زندگی میں خوشی کا ایلیمنٹ بھی کنٹینیوٹی میں رہتا ہے. اور میں یہی کہوں گا کہ جتنے ینگسٹرز ہیں اور جو ینگسٹر نہیں بھی ہیں, مڈل ایج میں ہے یا گھروں میں ریٹائرڈ ایج میں بھی ہیں, اور اگر ان کو اپرچونٹی مل رہی ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کچھ اپنے سوچ, اپنے پروفیشن, اپنے لائف سٹائل سے ریلیٹڈ کوئی ڈگری یا کوئی لرننگ کی, تو انہیں ضرور اویل کرنا چاہیے. اور اس میں نہ صرف وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بس ڈگری میں آپ نے ایک ایڈمیشن لے لیا اور پھر اس کے بعد آپ سمجھیں کہ ہر چیز آسان ہے اور بس ہوتی جائے گی. ایسا نہیں ہے, تھوڑا بہت آپ کو سیکھنے کا اگر شوق ہے تو اس پہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے. تو میرا یہی ایک میسج ہے کہ لرننگ کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائے رکھیں. جی, ہمارے آج کے آخری مہمان کاشف حمید, آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں اور کوئی پیغام دینا چاہیں آپ اپنے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو. پاکستان کے کانٹیکسٹ میں میں بریفلی 2 سے 3 باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہمارے معاشرے میں اس وقت ایک جو سب بہت اہم ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی انفرادی سوچ سے نکل کر اجتماعی سوچ کی طرف جانے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے انفرادی مفادات کے بجائے اجتماعی مفادات کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح نمبر 2 میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو فریم آف مائنڈ میں رہنے کی ضرورت ہے. ہم مثبت سوچیں,
اگر ہم مثبت سوچیں گے تو ایک پازیٹیو انرجی فیلڈ میں ہمارے پاس اپرچونیٹیز بھی آئیں گی اور ہم ایک بہتر جو ہے وہ گروتھ کی طرف جا سکتے ہیں. آپ تمام مہمانان گرامی کی آمد کا بہت شکریہ. آپ سب یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ساتھ اتنی انلائٹننگ گفتگو کی. آپ کے ٹائم کا شکریہ, آپ کی باتوں کا شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ڈاکٹر فوزیہ. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کے پروگرام کو اس بات کے اوپر کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو مشن ہے ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹل ڈیزائن, ہیلتھ اینڈ نیوٹریشنل سائنسز کا, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے فوڈ کے ذریعے, اپنے لائف سٹائل کے ذریعے ایک بیٹر لیونگ کی طرف کیسے جا سکتے ہیں. تو آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں, اس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ کو دیکھیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ڈپارٹمنٹ کون کون سے پوسٹ گریجویٹ کورسز, ڈپلوماز آفر کر رہا ہے, گریجویشن لیول کے اوپر, پوسٹ گریجویشن لیول کے اوپر کون کون سے کورسز, پروگرامز آفر کر رہے ہیں, اور یہاں کی جو فیکلٹی ہے وہ کس طرح سے انسپائر کرتی ہے فار دوز جو یہاں پر آتے ہیں, ایڈمیشن لیتے ہیں اور اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں. ایک ایسا ڈپارٹمنٹ جس کے گریجویٹس اپنے شعبہ ہائی زندگی میں کارہائے نمایاں سر انجام دے رہے ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے ڈاکٹر فوزیہ عمر کو اجازت دیجیے. آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی فیکلٹی ٹائم کی کسی اور ایپیسوڈ میں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.